السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس میں مختلف صورتیں ملتی ہیں، اور ان تمام صورتوں میں بے حد معنی اور حکمتیں موجود ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ تو پہلا مرحلہ تلاوت ہے، دوسرا سمجھنا، تیسرا عمل کرنا، اور چوتھا دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آج میں جس سورہ پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سورۃ الکہف۔ یہ سورہ غار اور اصحاب کہف کے حوالے سے معروف ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو اس سورہ سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے۔ یہ سورہ ہفتگمہ اور ریڈیو اور دیگر ذرائع ابلاغ پر نشر ہوتی ہے، اور ہمیں سے بہت سے لوگ اس سورہ کے بعد تیزی سے تلاوت کرتے ہیں، خاص طور پر جمعہ کے دن۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے پورا ہفتہ اگلے جمعہ تک روشنی ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں جو سنن دارمی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف پڑھے، اور یہاں پڑھنے کا مطلب صرف تلاوت میں نہیں بلکہ سمجھنا، اس کے مفہوم پر یقین رکھنا، دل سے ماننا، تو اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ لہٰذا یاد رکھیں، جو کوئی بھی آپ کا دین چھیننے کی کوشش کرے وہ دجال کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کئی دجال آئیں گے۔ دجال کا مطلب جھوٹا، دجال کی جمع دجال جناعتین ہے، یعنی جو لوگ جو آپ کا دین چھیننے کی کوشش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن جان لو کہ میں آخری نبی ہوں۔ ایک روایت کے مطابق 30 افراد آئیں گے جن کا دعویٰ نبوت کا ہوگا، اور ان کے بعد اصل دجال آئے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے وہ بھی ہمارا دین چھیننا چاہے گا۔ اس وقت دنیا میں قحط ہوگا، خشک سالی ہوگی، اور دجال کہے گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا، بس یہ مان لو کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ اگر مجھے خدا مان لو گے تو بھوک سے نہیں مرو گے۔ یہ منظر کچھ یوں ہوگا جیسے آج کل دنیا کی معیشت ایک بڑی طاقت پر انحصار کرتی ہے، جو کہتی ہے اگر میں دنیا کے رہنما مانو تو کوئی پابندیاں نہیں لگے گی، ہم تم سے اچھی طرح معاملہ کریں گے، تمہاری معیشت ترقی کرے گی، لیکن اگر تم ہمارے مرضی کے خلاف کچھ کرو گے تو ہم تم پر پابندیاں لگا دیں گے اور تم بھوک سے مر جاؤ گے۔ تو یہ بھی دجالی قوتوں کا حصہ ہے جو اپنے نظریات اور عقائد دنیا پر پھونکنا چاہتے ہیں، وہ دین کو لوگوں سے چھیننا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے بہت ضروری ہے کہ ہم خود ان سے محفوظ رکھیں۔ اسی کے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ ہمیں اتحاد عطا فرمائے اور انہیں قرآن اور سنت کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی مومن دجال کو دیکھے گا تو اسے اس کے ماتھے پر کافارہ کافر لکھا ہوا نظر آئے گا، اس کی حقیقت واضح کر دے گا۔ دوسرا فتنہ جس کے ساتھ دجال آئے گا وہ ہے مال و دولت کا فتنہ ہے۔ لوگوں پر غربت ہوگی، قحط اور خشک سالی ہوگی، لیکن دجال کے پاس پانی اور کھیتوں کی سیرابی کا اختیار ہوگا۔ وہ کہے گا، اگر تم مجھے خدا مانو تو میں تمہیں مال و دولت دوں گا، تمہارے کھیتوں تک پانی پہنچے گا، پیداوار ہوگی اور تم خوشحال ہو جاؤ گے۔ یہ سارا کچھ صرف اسی شرط پر ہوگا کہ تم مجھے خدا مانو۔ یہ مال پہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ تیسرا فتنہ دجال کا علم کا فتنہ ہوگا، جو بات ہوگی اسے غلط مانا جائے گا، اور جو جھوٹ اور گمراہی ہوگی اسے سچ اور علم کہا جائے گا۔ نیک بیندار اور عالم لوگ نادان اور جائیں دہلائیں گے، جبکہ جاہل افراد کو سب سے بڑا عالم مانا جائے گا۔ یہاں تک کہ علم والے لوگ ختم کر دیے جائیں گے۔ زمین پر صرف وہی باقی رہیں گے جنہیں علم کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، مگر انہیں بہت بڑا عالم سمجھا جائے گا، اور لوگ ان کی پیروی کریں گے۔ یہ سب کچھ ایک حدیث میں بیان ہے۔ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ علم کو ایک دم نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ علماء کی وفات کے ذریعے فکر کیا جائے گا۔ پھر لوگ جاہلوں کو عالم سمجھنے لگیں گے، اور جب وہ فتنے دینے لگیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جب دجال آئے گا تو یہ فتنہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، باطل حق بن جائے گا۔ آج کی میڈیا کو ہی دیکھ لیجیے، یہ لوگوں کے ذہنوں سے کھیلنے کی مکمل طاقت رکھتا ہے۔ یہ ہمیں مشرقی وسطیٰ کے اپنے مسلمان بھائیوں سے نفرت دلوا سکتا ہے، کیونکہ ہم بغیر سوچے سمجھے اس خبر کو مان لیتے ہیں جو کسی دشمن کی طرف سے آئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ورنہ تم کسی بھی گناہ پر الزام لگا بیٹھو گے اور بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ اب اگر کوئی ایسا شخص خبر لے کر آئے جو مسلمان بھی نہ ہو، اسلام کا دشمن بھی ہو،
ہم یہاں عام غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہے. بہت سے غیر مسلم سچ بولنے میں بعض مسلمانوں سے بہتر ہوتے ہیں. اللہ نے سچائی عطا فرمائے. اب ان کی بات کر رہے ہیں جو اسلام کے کھلے دشمن ہیں اور ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں. ہم ان کی ٹی وی چینلز کو مانتے ہیں، ان کی خبروں پر یقین کرتے ہیں، ان کے اخباروں کو سچ مانتے ہیں اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. آج اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ دنیا کے سب سے بڑے حکمران کون ہیں تو وہ 20 مسلمان حکمرانوں کے نام گنوا دے گا. بس یہ ہماری حالت ہے. ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اصل معاملہ کیا ہے، کیونکہ جو معاملات ہمارے پاس ہیں وہ دجالی ذرائع سے آ رہے ہیں. تو جب دجال آئے گا یہ علم پہ اور بڑا فتنہ ہوگا. وہ علم ہم سے چھین لے گا اور ہمیں یقین دلائے گا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے بس وہی علم ہے، حالانکہ وہ جہالت ہوگی. چوتھا فتنہ سورۃ الکہف میں بیان ہوا ہے، وہ ہے طاقت کا فتنہ. لوگ اقتدار کے پیاسے ہوں گے، طاقتور بننا چاہیں گے. طاقت حاصل کرنے کے لیے شیطان کی عبادت شروع کر دیں گے، کیونکہ دجال یہی کہے گا. آج آپ دیکھتے ہیں شیطان پرست موجود ہیں، فری مینس ہیں جو کھلے عام ابلیس کی عبادت کرتے ہیں اور بدلے میں انہیں طاقت دیتا ہے. ایسی طاقت جو محسوس ہوتی ہے، جس سے وہ دوسروں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ لوگوں کی سوچوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عالم غیب کی طاقتوں کے بدلے قربانیاں دی ہوتی ہیں. وہ خون بہاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ شیطان ان سے راضی ہو اور انہیں مزید طاقت دے. یہ لوگ شیطان کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں تاکہ وہ ایسے افراد بن جائیں جو دوسروں کو کنٹرول کر سکیں. آج کے مشہور گلوکاروں سے 99% ایسے گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں. اس سب پردے کے پیچھے کبوتر ذبح کرتے ہیں، شیطانی رسومات میں ملوث ہوتے ہیں اور خاص خفیہ گروہوں کا حصہ ہوتے ہیں. اس سب فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ان کے نام مسجدوں میں رہنے کے لائق بھی نہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے وہ کون ہے. اگر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح کے لباس پہنتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے وہ ہماری مسلوں کو اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو، بلکہ ہم سے کچھ کو بھی. پھر بھی ہم ان کے گانے سنتے ہیں، گاڑیوں میں بجاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ یہ سب ابلیس کی مدد سے ہو رہا ہے جو ہمارے ذہنوں پر قبضہ کر رہا ہے. ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ نہیں ان کے بول تو اچھے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ان گانوں کے بول دن بدن مزید گندے، گمراہ کن اور شیطانی بنتے جا رہے ہیں اور ہم اب بھی انہیں سن رہے ہیں. ذرا سوچیں، ہمارے بچوں کے کانوں میں یہ سب کچھ جائے گا تو ان کے دماغ پر کیا اثر ہوگا؟ وہ ہم سے کہیں گے آپ پرانے دور کے لوگ ہیں، نعوذ باللہ. ایک بہت تشویشناک بات ہے. اب ہم واپس سورۃ الکہف کی طرف آتے ہیں. اس سورہ میں 4 کہانیاں بیان کی گئی ہیں. پہلی کہانی ہے اصحاب کہف کی، یعنی وہ نوجوان جنہیں ان کے دین کی وجہ سے آزمایا گیا، لیکن انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا. انہوں نے اپنا شہر، اپنا ماحول چھوڑ دیا اور 309 سال کے لیے غار میں چلے گئے. ان کے لیے غار کو بند کر دیا گیا جیسے وہ کسی اور زمانے کے لوگ ہوں، لیکن انہوں نے اپنے دین کو بچا لیا. انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما اور اس گمراہ ماحول سے بچا جو ہمارا دین چھیننا چاہتا ہے. اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. تو سورۃ الکہف سے ہمیں سبق ملتا ہے، جب دین کی حفاظت کا معاملہ ہو تو کسی بھی قیمت پر سمجھوتا نہ کرو، چاہے اپنا گھر، شہر یا ملک بھی کیوں نہ چھوڑنا پڑے، لیکن دین کو نہ چھوڑو. تو اگر آپ کسی ایسی جگہ پر رہ رہے ہوں جہاں دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہو، جہاں منفی اثرات آپ پر پڑ رہے ہوں اور لوگ آپ کا دین چھیننے کی کوشش کر رہے ہوں، تو اسی جگہ کو چھوڑ دینا بہتر ہے. کوئی مسئلہ نہیں، چلے جاؤ، لیکن دین پر سمجھوتا نہ کرو. یہی ہمیں سورۃ الکہف کے پہلے قصے سے سیکھنے کو ملتا ہے. دوسری کہانی جو سورۃ الکہف میں بیان ہوئی ہے وہ ہے 2 آدمیوں کی کہانی. ایک شخص کے پاس خوبصورت باغات تھے، وہ بہت زیادہ مالدار تھا. تو وہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کے مفہوم میں آتا ہے، یہ سب مجھے میری محنت، میری سمجھداری، میرے دماغ کی بدولت ملا ہے اور یہ کبھی ختم میں نہیں ہوگا. یعنی 2 بڑی غلطیاں کی. اپنے تمام مان کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھا اور یہ گمان کیا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغات کبھی برباد ہونی ہے اور مجھے قیامت پر بھی یقین نہیں. اگر واقعی قیامت آ گئی تو بھی میں وہاں بھی اچھا پاؤں گا. اللہ اکبر. پھر اسے نصیحت کی گئی جیسا کہ سورۃ الکہف میں بیان میں، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا یہ سب کچھ میرے علم یا محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے، میں نے صرف تھوڑی ہی سی محنت کی، اثر دینے والا اللہ ہے. ہم یہاں سے یہ سیکھتے ہیں کہ جو دولت ہمیں ملی ہے وہ ہماری نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کا وہ مان جو اس نے تمہیں دیا ہے اس میں سے لو.
ہم اس مال کے صرف نگران ہیں، استعمال کو ہم بھی معقول ہی کریں گے، چاہے جتنا مرضی کما لو۔ آپ ایک دن میں 10 بار کھانا میں نہیں کھا سکتے۔ کیا مطلب؟ دن میں بہت جلدی ناشتہ، دیر سے ناشتہ، پھر جلدی دوپہر، دیر کی دوپہر، بہت دیر کی دوپہر، ایسا میں نہیں چلے گا۔ آخرکار آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ مال آزمائش ہے، مالک اللہ ہے اور ہم صرف امانت دار ہیں۔ بدولت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دن میں 10 بار کھانا کھائیں، آپ بیمار ہو جائیں گے، چاہے آپ کوئی بھی ہوں۔ عام طور پر دن میں 3 کھانے ہی سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کھانا اچھا ہوں تو ایک وقت تک کھانا بھی کافی ہوتا ہے، اور اگر واقعی شاندار کھانے ہوں تو 3 وقت کافی ہیں۔ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اس سے زیادہ کھا سکتا ہوں، اللہ ہے کہ وہ بالکل نارمل نہ ہو۔ اللہ نے صحت مند رکھے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں کو شفا عطا فرمائے۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو کیا وہ دن میں 3 سے زیادہ مکمل کھانا کھا سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر ہم کئی گھر بناتے ہیں تو ہم ان میں سے کتنے میں رہوں گے؟ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اللہ نے ہمیں جو دولت دی ہے ہم اس کے امین ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق لینا ہے، اور باقی کا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا حق ہے، پھر رشتہ داروں کا، چاہے وہ ضرورت مند ہو یا نہ ہو۔ ان کے لیے زندگی آسان بنانا نیکی ہے۔ پھر آپ غریب مومنین کو دیکھیں، ان کی مدد کریں، پھر پوری انسانیت کو دیکھیں، حتیٰ کہ غیر مسلموں کی بھی مدد نے اسلام میں منع نہیں بلکہ حوصلہ افزائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب نے ایک قدر مشترک ہے، اور وہ ہے انسانیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں، جو بھی چیز جگر رکھتی ہے اس کی پیاس بجھانے میں ثواب ہے۔ تو دولت کا فتنہ سورۃ الکہف میں بڑی خوبصورتی سے ایک کہانی کی صورت میں بیان ہوا ہے۔ ایک شخص کے پاس خوبصورت باغات تھے، اسے نہ تھا کہ یہ سب اس کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے، یہ دولت ہمیشہ رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بات درست نہیں۔ ایک دوسرے شخص نے اسے نصیحت کی، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یقیناً میرا رب اللہ ہی ہے، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھیں۔ حقیقہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ اسے چاہے تو چھین سکتا ہے، اور جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ چاہے تو عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے بھلائی کے دروازے کھول دے۔ اب آتے ہیں تیسرے فتنے کی طرف جو سورۃ الکہف میں بیان ہوا، وہ ہے علم کا فتنہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یہ دنیا کا سب سے بڑا عالم قوم ہے، چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ نے فرمایا میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ انہوں نے یہ بات اللہ کے علم پر تنقید کرتے ہوئے نہیں کہی، بلکہ اس یقین سے کہ اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے اور ان پر علم نازل کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نرمی سے سمجھایا جائے کہ علم کسی ایک کے پاس مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جسے چاہے، جس شعبے میں چاہے زیادہ علم دے سکتا ہے، جیسے ہمارے زمانے میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو ہم کسی ایک کا نام لے لیتے ہیں، جبکہ وہ صرف ایک شعبے میں ماہر ہوتا ہے۔ جیسے طب کے میدان میں کوئی دل کے ماہر امراض طب ہو سکتا ہے، تو کوئی دوسرا بچوں کا ماہر امراض عرفان ہوگا، وہ اپنے میدان میں بہترین ہوگا۔ اسی طرح ایک ہی میدان میں مختلف مہارتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی کہ ان کے معاملے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، چاہے پوری دنیا اسے غلط کہے۔ اگر اسلام نے شراب کو حرام کہا ہے تو ہمیشہ حرام ہی رہے گی، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ اگر اسلام نے ہمیں جنس پرستی کو حرام قرار دیا ہے تو وہ ہمیشہ حرام ہی رہے گی، چاہے دنیا کے لوگ کچھ بھی کہیں۔ ہمیں اپنے علم کو خالص رکھنا ہے، کبھی اسے آلودہ نہ ہونے لے۔ ہمیں خالص پاکیزہ و اللہ کی دیے ہوئے علم کی تلاش کرنی ہے۔ اسی لیے سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منافات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن سے ہمیں سبق ملا۔ ہمیشہ ان کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ ابھی یہ نہ سمجھو کہ اب میں سب کچھ جان چکا ہوں، بس یہی کافی ہے۔ نہیں، علم کی جستجو کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس سے بڑھ کر یہ دیکھنا چاہیے علم پاک، خالص اور اللہ کی طرف سے ہو۔ علم کے اصل محافظ کی تسلی کرنی چاہیے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی ملاوٹ، تعصب یا بنیادی فائدہ شامل نہ ہو۔ ہمیں کبھی بھی اپنے موجودہ علم سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، ہر علم والے سے اوپر ایک اور زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ اکثر ہم سنتے ہیں علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں، تو اگر ہم ساحل پر بیٹھ کر سمجھیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہم غلطی پر ہیں۔ پھر سورۃ الکہف میں چوتھے فتنے کا ذکر ہے، اور وہ ہے افتدال کا فتنہ۔
اللہ ताला सूरह कहफ में जुल्म और मैन का जिक्र फरमाता है कि अल्लाह ने उसे बहुत पापा दी, लेकिन उसने कभी इस ताकत गलत इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ताला फरमाता है उन्ना या ज़ुल क़रनैन, हमने कहा ए ज़ुल क़रनैन, हमने तुझे इख्तियार दिया है, अब तू जो चाहे कर सकता है, चाहे सज़ा दे, चाहे छोड़ दे, चाहे नरमी करे, फैसला तेरे हाथ में। मगर ज़ुल क़रनैन में अल्लाह से डरता था, उसने कहा जिसने जुल्म किया मुझे सज़ा देंगे, फिर जब वो अल्लाह के पास लौटेगा तो वो भी उसे सज़ा देगा, और जिसने ईमान लाए और नेक अमल किए हम उसे अच्छे तरीके से बदला देंगे। यानी वो अदल इंसाफ और ताइन था, चाहे उसके पास कितनी ताकत क्यों ना हो। उसने ताकत को अपनी मर्जी के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल किया। ज़ुल्क़रनैन ने मज़ीद फरमाया जो लोग नेकी करते हैं हम उनका मुकम्मल बदला नहीं दे सकते, लेकिन कम अज़ कम हम उनसे अच्छे अंदाज में बात करेंगे ताकि वो महसूस करें कि उनकी नेकियों को सराहा जा रहा है। और ए अल्लाह, असल बदला तो तू ही देगा, अपने हिसाब से ज़रा और करें। एक आदिल हुक्मरान का बयान है, कितनी आजिज़ी के साथ कहता है, कितनी आजिज़ी के साथ कहता है, मैं सब कुछ नहीं कर सकता लेकिन इंसाफ की हद तक अपनी कोशिश ज़रूर करूँगा। हम यहाँ से सबक सीखते हैं कि अगर अल्लाह में इफ्तिकार अता करे तो याद रखो तुम जो चाहे कर सकते हो, किसी मुलाजिमत पर रख सकते हो, निकाल सकते हो, सज़ा दे सकते हो, लेकिन असल तक़वा तब होगा जब तुम अपनी मर्ज़ी नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के मुताबिक फ़ैसले करोगे। इफ्तिकार मिलने पर अक्सर लोग दज्जाल की तरह ये महसूस करते हैं कि अब वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक मोमिन हुक्मरान जानता है कि असल कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है। हम चाहते हैं कि हमें अल्लाह की तरफ से महफूज रखा जाए, और अगर हमें ज़मीन पर कोई इख्तियार दिया गया तो याद रखो अल्लाह तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। जब हम सूरह कहफ को मुकम्मल पढ़ते हैं तो हमें इसके 4 बड़े फितनों की वजाहत मिलती है। पहला दीन का फितना, हमें इसमें डट जाना चाहिए। दूसरा माल का फितना, हमें माल को अल्लाह की नेमत समझना है और सिर्फ उसी से मानना है। तीसरा इल्म का फितना, जो फाविस गैर अल्लाह इल्म को अपनाना है और फिक्मे पर मबनी मीडिया से बचना है। चौथा इख्तियार का फितना, इख्तियार मिले तो अल्लाह का खौफ दिल में हो और आवाम की खिदमत की जाए। अगर अनेक तरीक़ी ओहदा इख्तियार मिले तो ऐसा नेक अमल करें कि जब हम वो मकाम छोड़ें लोग कहें सुबहान अल्लाह, ये वो शख्स था जिसके ज़माने में भलाई हुई, इसने सबसे ज़्यादा खिदमत की, उसके जाने के बाद फला महसूस होता है। हम नहीं चाहते कि हम उन लोगों में शामिल हों जो आज दुनिया में इख्तियार मिलते ही अपनी जेबें इतनी बड़ी कर लेते हैं, कमर से लेकर टफनों तक फैल जाती हैं। अल्लाह में महफूज रखे, लेकिन उनकी पूरी तवज्जो नूट मान पर होती है। जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी भाई हाँ हम कुछ करते हैं, और साथ अपनी जेबें भर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है हम मनसब पर बैठे हैं और अगर ये चला गया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा अभी जितना मुमकिन हो भर लो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक हल्के फुल्के अंदाज में एक वाक़या बयान किया गया। एक आदमी हमेशा चाहता था कि वो किसी लीडर का असिस्टेंट बने। जब लोगों ने वजह पूछी तो उसने कहा मैंने उसकी जेब के नीचे सुराख कर दिया है और मैं उसके पीछे चलता हूँ। माशाअल्लाह, यानी जेब से जो गिरता है वो उठाता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं वो हमारे लिए भलाई के दरवाजे खोले, हमें में की अता फरमाए और हमारे नियत में फाविस रखें। जब हम सूरह कहफ पढ़ें तो सिर्फ तिलावत ना करें बल्कि उसका मफ़हूम, हिकमत और मकसद समझें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस में आता है जो शख्स सूरह कहफ को सही तरीके से पढ़ें, समझें और दिल से यकीन रखें तो यह सूरत उसे दज्जाल की फितने से महफूज रखेगी। अल्लाह में दज्जाल की फितनों से बचाए और कुरान की तारीफ कर दे। आमीन। इसीलिए आज का मौजू मैंने बराह रास्त कुरान से मुंतखब किया था।